نیشنل رورل ہیلتھ مشن کسی بھی ملک کی ترقی کی بنیاد اس ملک کی صحت مند شہریوں پر منحصر ہوتی ہے۔ صحت مند شہری ملک کی ترقی کی کنجی ہوتے ہیں۔ مجموعی قومی آمدنی کے لحاظ سے ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی معیشتوں میں سے ایک ہے، لیکن ہمیں صحت کی خدمات کے میدان میں بہت زیادہ کام کرنا ہے۔ ہمارے ملک میں میڈیکل ٹیکنالوجی عالمی معیار کی ہے۔ ہمارے شہروں میں دنیا بھر سے مریض مختلف بیماریوں کا علاج کروانے آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں دیہی علاقے میں بھی بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے آبادی کے تناسب سے ہسپتالوں اور ڈاکٹروں کی کمی، سرکاری ہسپتالوں میں صحت کی سہولیات، انفراسٹرکچر، ادویات، ہنرمند اور تربیت یافتہ نرسنگ اسٹاف اور دیگر سہولیات کا فقدان وغیرہ۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے حکومت ہند نے دیہی صحت مشن شروع کی۔ ہندوستان کے دیہی علاقوں کو طب کی میدان میں خود انحصار بنانے کے لیے اس مشن کے ذریعے ایک بے مثال پہل کی گئی ہے۔ قومی دیہی صحت مشن کا مقصد، اس مہم کا بنیادی مقصد دیہی خواتین اور بچوں تک بنیادی صحت کی خدمات پہنچانا ہے۔ آج اس مشن کے تحت دیہی علاقوں کو بہت سے فوائد مل رہے ہیں، جیسے زچگی کی شرح اموات اور بچوں کی شرح اموات کے اعداد شمارہ کم ہو رہے ہیں، ملیریا اور ڈینگی جیسی بیماریاں کم ہو رہی ہے، لوگ مکھیوں اور مچھروں سے ہونے والے بیماریوں سے آگاہ ہو رہے ہیں، متعدی اور غیر متعدی بیماریوں کی روک تھام اور کنٹرول میں مدد مل رہی ہے، خواتین اور بچوں کو صحت کے بہتر خدمات مل رہے ہیں۔ ہمیں صحت مند طرز زندگی کے بارے میں جاننے اور اپنے طرز زندگی کو بہتر بنانے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ طبی خدمات معاشی طور پر کمزور اور محروم معاشرے تک پہنچ رہی ہے۔ پنچایتی راج ادارے ادویات کے معاملے میں خود کفیل ہو رہے ہیں۔ قومی دیہی صحت مشن کے تحت ہر گاؤں کے لیے ایک تربیت یافتہ خاتون کمیٹی ہیلتھ ورکر بھی دستیاب کرائی گئی ہے۔ لوگ عام طور پر ان کارکنوں کو آشا ورکرز کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلے کہ آشا کارکنوں کا انتخاب گاؤں سے ہی کیا جاتا ہے، اسی لیے ان کے پاس اپنے گاؤں کی صحت سے متعلق سبھی معلومات ہوتی ہے اور وہ اس میں بہتر حصہ ادا کر سکتے ہیں۔ اس اسکیم نے کورونا کے منتقلی کے مشکل وقت میں بھی ملک کے دیہی علاقوں کو بڑا سہارا دیا ہے۔ اپنے گاؤں کی پریشانیوں کے علاوہ آشا کارکن کو معلوم ہوتا ہے کہ کس کا گھر کہاں ہے، کون کس کا گھر میں بیمار ہے، گاؤں سے کون سا ہسپتال قریب ہوگا وغیرہ۔ آشا کارکنان قومی دیہی صحت مشن کے تحت گاؤں اور معاون نرس دیہاؤں کے درمیان ایک کڑی کے طور پر کام کرتی ہے۔ نیشنل رورل ہیلتھ مشن کے تحت اندر دھنش اسکیم نے ہندوستان میں ویکسینیشن پروگرام کو مزید تقویت دی ہے۔ اس کے تحت سبھی بچوں اور حاملہ خواتین کو تیز رفتاری سے ویکسین دی جا رہی ہے اور نوزائیدہ بچے کو کئی بیماریوں سے محفوظ رکھا جا رہا ہے۔ دیہی علاقوں میں علاج دستیاب نہیں ہے، جس کی وجہ سے 2 سال سے کم عمر کے بچوں اور حاملہ خواتین کی صحت پر سنگین اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ قومی دیہی صحت اسکیم کے تحت ان کے ویکسینیشن کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ موصولہ اعداد شمار کے مطابق پہلے مکمل حفاظتی ٹیکوں کی کوریج میں 1% سالانہ اضافہ تھا، لیکن مشن اندر دھنش کے پہلے 2 مرحلوں میں یہ بڑھ کر 6.7% سالانہ ہو گیا ہے۔ نیشنل ہیلتھ مشن کے تحت چائلڈ ہیلتھ پروگرام بھی چلایا جا رہا ہے۔ ہمارے ملک میں غذائی قلت سے متعلق مختلف کمیوں کی وجہ سے بچوں کی بڑی تعداد اسکول جانے سے پہلے ہی طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ ترقی میں رکاوٹوں سے متعلق بیماریاں زیادہ تر بچوں میں پائی جاتی ہے۔
अगर इन बीमारियों पर बर वक्त काबू ना पाया जाए तो ये मुस्तकिल माजूरी की शक्ल भी अख्तियार कर सकती है। लोग बच्चों में बाज़ बीमारियों को बहुत आम समझते हैं, जैसे दान, आँख, इसहाल और सांस की बीमारियां वगैरह, लेकिन माहिरीन का कहना है कि इन बीमारियों को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। नेशनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के तहत बच्चों को मुआयना और इलाज की सभी खिदमात फराहम की जा रही है। इस स्कीम के तहत नवाज़ीदा बच्चों को सेहत आम्मा के मराकज़ में जाँच के लिए सहूलियात मिल रही है, जबकि पैदाइश से लेकर 6 हफ्ते के बच्चों को आशा कारकुनान के जरिए घर पर जाँच की सहूलतें हासिल कर रहे हैं। 6 हफ्ते से 6 साल की उम्र के बच्चों को आंगनवाड़ी सेंटर में मखसूस मोबाइल हेल्थ टीमों के जरिए चेकअप की सहूलत मिल रही है। उसके साथ ही 6 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों को सरकारी अस्पतालों में मखसूस मोबाइल हेल्थ टीमों के जरिए जांच की सहूलत मिल रही है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आ गया है। सेहत एक नई सुबह लेकर आ गई है।